بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پر نالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پر نالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پر نالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنے جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے یہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ میرے نقطے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اس کی مدت حمل اور مدت رضع 30 ماہ ہے۔ پھر فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو عصمت کار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑ رہا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا 2 شیشیاں منگواؤ اور اس کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں، فرمایا اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ قائرین، اس ویڈیو کے لیے مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگوں کو اس بات کا علم
علم ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے جنہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔